ایسا پروگرام محمد یوسف دے سارے سوال واسطے سماعت کیتا سارے دوستوں نے مل بیٹھن دا یہ مقصد ہے کہ جان والے اس سارے دوست واسطے اللہ کی بارگاہ سوال کر کے مل کے یا الہی اس کی مدد فرما میں کہہ رہا ہوں کہ اجتماعی ایک خیر خائی کا پروگرام ہے اجتماعی والا پروگرام ہے اور صدقات و خیرات کر کے انہوں نے روح مسوا پہنچانے کا پروگرام ہے اور یہ کوئی رواجی سلسلہ دنیاوی نہیں ہے اگر ایسا سمجھیں کہ رواج ہی ہے قدر پاؤ تو پھر ثواب نہیں ہوئے گا دراصل سارے شرعی کام ہیں دینی قربانی اجلیسوں 21واں یا دعا کرنا سارا ثواب واسطے یہ سارا دینی کام ہے ان سے رواجی سمجھنا یہ نادرست ہے اور اگر رواجی سمجھ کے کریں گے تو پھر یہ ثواب نہیں ہوئے ہمیشہ شامل ہونے والے حضرات اور آج خانوں کا یہی ایک عقیدہ ہوئے یہی پروگرام ہوئے نیت ہوئے کہ ایسا ہے ثواب حاصل کرنے واسطے کر رہے ہیں صدقہ جو کر رہے ہیں فی سبیل اللہ خیرات کر رہے ہیں اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ایسا مرحوم کی روح مجھ سے ثواب ہوتا ہے ورنہ اگر ثواب ملے گا ہی نہیں تو پھر اس میں مل کی کریں گے بعض دوستانوں اس مسئلے میں اختلاف بھی ہوتا ہے پہلے تو بڑا زیادہ سی ہم کچھ ہونے والی آپ بھی کرنا لگتے ہیں لوگ تو اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ انہوں لوگوں نے علم نہیں ہے جاتا یقیناً علم ہاں پھر ہو کوئی اور قانون کی مسئلہ ہے تو یقیناً ان اعمال کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ ساڈا عقیدہ ہی ہے کہ ایسا مرحومین کو اشارے ثواب کر اگر ایسا اشارے ثواب کی نیت رکھی تو پھر ایسی یقیناً اللہ کی رضا واسطے ہی کام کریں گے جب کریں گے تاکہ ثواب ملے گا تو پھر یہ سو اشارے ثواب کر سکیں اگر اس رواج سمجھ کر کریں گے تو پھر ثواب میں نہیں ہوئے گا پھر جو سارا دینی مقصد ہے وہ ختم ہو جائے اس بات سے سب کو پہلی گاتے سمجھنے والی ہے کہ یہ اشارے ثواب واسطے پروگرام ہے اور جو کچھ بھی کھانا ہے یا اور کوئی اہتمام ہے لنگر کا یہ سارا فی سبیل اللہ اللہ کی رضا واسطے ہے یہ صرف دکھلاوا یا برادری کا کوئی اس طرح سسٹم نہیں ہے ویسے مجبوری سمجھ کرنی اسی دینی سمجھ کے کریے اگر کوئی ایسا ذہن ہے بھی کسی سے تو سو ذہن صاف کرنا چاہیے یہ نہ پروگراموں سوال سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے سامنے جانا تو یقیناً پھر سامنے اس کا ثواب ہوئے گا اور اس ثواب سے محمد یوسف کی روح نت میں رکھا ہے جس طرح مولانا صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی ایک انداز ہے دین سکھن سکھان کا اور قیامت کا سلسلہ چلانا کا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جناب تشریف دنیا کو لے جاؤ گے تو دوسرے نبی دنیا کو پردہ فرما گئے تو لوگ گمراہ ہو گئے کفر و شرک مبتلا ہو گئے جس طرح یہودی عیسائی انہوں کو کچھ بھی نہ رہ گیا دین کا کہ جناب تو بات نبی کو نہیں آنا تو کی بنے گا تو سرکار نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے جو علماء صلحاء ہوں گے نا وہ بنی اسرائیل کے نبی اتنا دین کا کام کر گئے اور اس سے چل رہا ہے 14.5 سال گزر گئے 14 صدیاں پوچھتے عرصہ گزر گیا سرکار دنیا کو پردہ فرمائے لیکن دین کا کام چل رہے اگر جو برائی بھی پھیلتی پئی لیکن دین کا کام کرنے والے بھی لکھاں لوگ موجود ہیں قربانیاں دینے والے اخلاص والے بھی لکھاں لوگ موجود ہیں تو اللہ کریم نے حضور دی
اولی الامر تو مراد جو لوگ ہیں وہ دینی رہنما سارے تو سانو یہ حکم ملیا قرآن پاک کو کہ اپنے دینی جو رہنما ہے انہوں نے اتباع میں رہ کے زندگی گزارو تاکہ تسی دین تو بے بارہ نہ ہو جاؤ، بے خبر نہ ہو جاؤ، بلکہ دین سیکھتے رہو، دین سکھاتے رہو، دین کے عمل کرتے رہو۔ تو سب میں وسیلہ رب کی نے عطا فرمایا اولیاء کرام والا، علماء کرام۔ تو ویسے علماء کرام، ہم علماء حقہ کے صلحاء، یہ سارے ایک کوئی جماعت ہے، سارے اللہ کے ولی ہوں گے۔ علماء حقہ اللہ کے ولی ہیں، تو جنہوں نے اسی سمجھنے پتہ ہے صرف ولی ہے تو مولوی نہیں ہے، ساری غلط فہمی۔ انہاں کو جڑے دینی رہنما ہوندے ہیں روحانی طور پر انہاں کو علم ہوندا ہے، علم ظاہر بھی ہوتا ہے اور علم لدنی بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ دینی رہنمائی کر سکتے ہیں اور تاں یہ اسی ہونا وابستہ ہونے مرید ہونے کا مقصد فقط یہ ہوئی ہے کہ انسان اپنی زندگی دینی لحاظ نال سوارن دی ذمہ داری پوری لے کے مرشد دی اتباع کرے، طریقے دے شیخ کے عمل کرے۔ سانو چونکہ دنیا نال گھڑی محبت ہو گئی، اساں دینی کم اور رواجی سمجھ لیا تے دنیاوی کم اور ضروری سمجھ، سارا زور اساں دنیا کے کموں میں لگا دیتا، سارا ٹرین لگا دیتا، دین کی طرف توجہ تک نہ کی تو یقیناً ساڑھے واسطے یہ بڑی نقصان دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسی توجہ کرتے بھی اور دین میں ٹائم زیادہ دیں، دین واسطے کوشش کریں۔ اور تھوڑے سامنے ہی ہے کہ ایک بندہ جتنی بھی زندگی گزار جاتا ہے دنیا میں کتنی بھی شہنشاہی ہے، جو قبر میں جائے گا تو کام کرے، قبر ہی آگی نا سونا عقیدہ ہوئے، زودہ غلام ہوئے، تو پھر وہ اعمال ہوں۔ یہ عقیدہ خراب ہو گیا تو اعمال کا فائدہ کوئی نہیں، اعمال ہی نہیں کرنے کے ہوتے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر اس عمل کی بھرمار کرنی چاہیے، شب و روز ایک عمل محترم مشغول رہے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو۔ تو آخرت کی امارت ہی اصل امارت ہے، آخرت کی امیرت ہی اصل امیرت ہے، آخرت کا سکون ہی اصل سکون ہے۔ تو دنیا کا سلسلہ میں خامی طرح ہے، چاند روزہ سلسلہ گزر گیا، نہ جانے پھر کیا ہوئے گا۔ اگر ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زندگی گزاری ہے تو پھر ساری آخرت اچھی ہوئے گی، ساڑھے والا زندگی آخرت بھی سکون دے ہوئے گی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ قبر میں حشر میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، جہنم کو اللہ تعالیٰ سلام پناہ عطا فرمائے۔ یہ سارے مراحل اساں طے کرنے نہیں، اس کوئی شک نہیں۔ اندازہ کرو قبر کے اندر جانا ہے اساں اتنے کی ہوئے گا ایس نازنین جسم جنہوں نے گرمی سے صرف سوا نہیں بیٹھ سکتے، سردی میں ہیٹر تو سوا نہیں گزارا ہوتا ساڑا، تو یہ ہوئی نرم و نازک جسم ساڑا قبر میں بند ہو جائے گا، پھر کی بنے گا۔ ایسول کی ذہن ذرا زور دے کہ کرے بیٹھ کے تو نہیں بات، جسے قبر میں جو جانا ہے مرنا تو ہے نا، جنہوں قبر نصیب ہو گئی تو خوش نصیب ہے، جن نامی نے سوئی بھی نصیب ہوئے تو جتھے ہی پیا ہے انہوں عذاب یا ثواب کا سلسلہ جلدہ رہے گا، انہوں نتیجے زندگی ملنا۔ اس واسطے قبر کے اندر آخر دی موت ہے دے سن سکون ملے گا تو پھر اسی کامیاب ہوں۔ تو جنہاں لوگوں نے محبت کی تھی دین نال آخرت نال وہ لوگ کامیاب ہو، انہوں نے اللہ کریم نے اپنی رحمت نال قبر کے اندر جنت عطا فرمائی۔ کیوں کتنی قدرت کاملہ دا مالک ہے، اللہ کل شان قدیر ہے کہ جنت 7 آسمانوں دی اتنے ہے کہ قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ مومن کی قبر میں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مومن کی قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے۔ امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو واقعہ لکھیا کہ ایک بندہ قبرہ کھڑتا ہوتا قبرہ، ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں 3 قبرہ بنائی ہیں، تیسری قبر بنانے لگ گیا، میں گرمی بھی بڑی لگتی، بڑی مشکل میں بنائی۔ جب میں قبرہ بنا کے فارغ ہوا ہے 2 شخص نمودار ہو گئے نورانی چہرے والے، ایک شخص کو رجسٹر ہے، دوسرے
انہوں کیا بھی لکھ پہلی قبر دے آ کے کھڑے ہو کی لکھا انہیں کہ 100 گال اس دی وسعت لکھ دے پھر قبر کو دلانا کھٹنے ہیں کہیں نہ کھٹنے کہ انہوں نے کہنے نہیں ہو رہا کام لکھ دی کبھی 100 گال وسعت دے دوسری قبر دے آ کے لکھو کی لکھائی انہیں کہا یہ دی حد نگاہ تک وسعت لکھو حد نگاہ تک تیسری قبر کی لکھا ہونا کہ ایک گفٹ لکھا ہونا الگ بڑھانا میں تو پوری بڑھائی نا یہ سوڑی ہو رہی دوسرے بھی اتنی بڑھائی دوسری وہ وسیع ہو رہی اور یہ بندے غائب ہو گئے میں بڑا حیران ہے قدرت کا کرشمہ میں دیکھے ہے آج دیکھے کیڑا خوش نصیب ہے نا قبرہ میں چاہتے ہیں اور کیڑا بد نصیب ہے اس قبر میں چاہتے کیونکہ رہشی قبرستان چاہیے کہ قبرہ کھڑتا ہے غریب آدمی سے لوگ ہندوستان چھوڑتے ہیں وہ بیٹھا تھے جنازہ پہلی قبر سے دفن ہونا سکتا وہ میرے چاندک لوگ ہے کوئی لمبا چڑا جنہیں ہجوم نہیں ہے انہوں نے آ کے دفن کیتا میں پوچھے بندہ کون جن 100 کا قبر دی وسعت لکھی گئی انہوں نے کہا یہ غریب آدمی ہے سارے محلے کا میرے تو مزدوری کرتا نماز پڑھ چھڑتا مسجد کی خدمت کرتا فوت ہو گیا ان کے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے ایسا محلے بنا سارا کچھ انہوں کر کے دور کچھ دیر بعد دوسرا جنازہ آیا وہ دن صرف 4 بندے منجی چکن والے ہی آئے جن کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہوئی خیر میں دفن کیتا میں پوچھا کہ بندہ کون ہے کہ سامنے پتہ ہی نہیں تھا کون ہے یہ مسافر آدمی ہے کہ آیا تو ساری کشتی میں کچھ عرصے تو رہتا ہاں نیک بندہ اللہ اللہ کرتا ہاں فائد ہو گیا ایسا اہتمام کیتا ہے کہ کفن دفن کر کے جا رہے ہیں انہوں نے آکھا بھی تم انہوں دونوں قبرات دفن کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے آکھا بھی مزدوری تیری کی ہے قبر دی دیوی ہے تیروں تو میں آکھا نہیں میں نے نیک لوگوں نے قبر دی مزدوری نہیں لیتا تیسری قبر دیکھنا بھی یہ کون آئے گا تیسری قبر میں یہ نازہ ہے بہت سارے لوگ بڑے بڑے لیڈر ہوں ہوتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگ نہ ہوں کہ بہت بڑا جنازہ ہوئے لوگ آئے انہوں نے دفن کیتا دفن کرنے کے بعد میں تو پوچھا کہ یہ میت کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساڑھے شاید ایک بہت بڑے رئیس دی بی بی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ بد نصیب ہے جنہوں دنیا دے مال دے غرور میں رب کریم نہ تعالیٰ کری رکھی ہے خیر انہوں نے دفن کیتا جان لگے تھے انہوں نے نہیں پوچھا کہ مزدوری تیری قبر دی دیوی میں کہ یار غریب آدمی ہے قبر بنائی میں تو کچھ دو انہوں نے تھپڑ رسید کرتا ہے کہ میاں صاحب دی بیوی ہے تو پیسے مانگنا انہیں شرم نہیں آ رہے الٹا اس نے جھاڑ کے چلے گئے انہوں سمجھ گیا کہ واقعی دی قبر تاں کو ہونی چاہیے تھی جنہوں نے اے رویہ ہے غریبان غریبان آ تو شیخ حضرت امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ واقعہ لکھ کے تو فرماتے ہیں کہ انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا کا مال و متاع دنیا کا عیش یہ کوئی چیز نہیں لا عیشہ الا عیش الآخرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کا عیش کوئی حیثیت نہیں رکھتا عیش ہے تو آخرت نہیں سجدہ کسی اپنی آخرت پر توجہ کرے فکر آخرت ساڑھے تو ہوئے دن میں جیسے ہر وقت قبر کی تیاری کرتے ہیں قبر کی تیاری کریے قبر واسطے اسی فکر آخرت ساڑھے دن میں ہوئے تو پھر اسی کامیاب ہیں مولانا رومی صاحب نے مثال لکھی مثال بھی اللہ والا کا کی حال ہوتا ہے جن قبر یاد ہوئے وہ حال کی ہوتا ہے آپ نے لکھتے ہیں مثال بزرگوں نے واقعات کی مثال نہیں ہوتی ہے نا فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کتنے شکار سے نکلیا کسی ہر پیچھے گھوڑا دوڑایا تو لشکر کو پچھڑ گیا تو شام ہو گئی اکیلا رہ گیا ایک درویش دی کٹیا تے آ کے رکیا بھی تے چلو جنگل کو بندہ تے بیٹھا ہے چلو میں اتنے ذرا ٹھہر جاواں رات بسر کر لو صبح پھر چلا جاواں یہ کیڑا پتہ ہے کہ بادشاہ ہے جس حال میں رہے گا میں نہ مانگوں خیر وہ درویش صاحب بیٹھے ہیں اس بندے نے آ کے سلام بلایا بیٹھ گیا
ہمیں فرمایا ٹھیک ہے آؤ سارے کو بیٹھو رہو شام ہوئی تھی تو ایک جنگل دی ہرنی آ گئی ہرنی انہیں آ کے دودھ پیش کی آگئی درویش نے دودھ چولیا تھا ایک پیالہ آپ پی رہے ایک درویش نے پلاتے اور بادشاہ نے بادشاہ نے ساری رات نفسانی خواہش ہے نہ ٹکن دیتا دودھ پینے کے بعد ساری رات بے چین رہا خواہش نفسانی پیدا ہوئی تو بادشاہ صبح چلا گیا تو بادشاہ نے جا کے آکھا میں اس درویش نے پکڑ کے لایا میں آج ایک پہلا پیتا تھی ساری رات میں نے خواہش رہی عورت دی یہ روزانہ پیتا ہے تو ایک معاملہ ہے میں جی میں بتا اپنا حال ہوتا ہے خیر وہ سپاہی نے پکڑ کر لایا ایک دو پلانے سرا مل رہے بادشاہ نے کوئی سوال کیتا درویش نے آکھا بادشاہ میں نے ایک رات دا ٹائم دے کل میں تمہیں جواب دیا جب شام ہوئی دو پیالے دودھ دے پر ایک پلایا سے دو پیالے اس سے دودھ دے لیا کے بادشاہ نے پلایا کہ ہوڑی بھی کان میں جا کہ بادشاہ سلامت تیری زندگی دی آخری رات ہے یہ کہہ کے چلے گئے ان صبح آئے سوال دے بادشاہ کیتا سی نا ان سوال درویش کر رہے کہ بادشاہ سلامت دسو آج رات کیسی گزری انہیں آخر جی آج ساری رات موت میں یاد کرتا ہے کوئی خیال نہیں آیا ایسا آج تو دو پیالے دودھ دے پیتے ہیں پھر زیادہ ہونا چاہیے تھا نا تیرے سر جی آج تو میں اپنے موت کا فکر فرماؤں سانو روزانہ ہی موت کا فکر ہوتا ہے اسی ہر وقت کو موت کا فکر ہوتا ہے اس وقت ساٹھے بعد تو کوئی ایسی پرابلم نہیں جس میں فکر آخرت ہے جس میں یاد ہے اپنے مالک کی بارگاہ پیش ہونے کا خطرہ ہے دل میں کہ میرا کی بنے گا تو وہ بندہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے ورنہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے فکر آخرت سارے جو ہوئے پھر اسی ہمیشہ اس دنیا کو مکھ موڑ کے آخرت تعلق جوڑ کے رواں گے اپنے مالک کی بارگاہ رسی ہر وقت حاضر رواں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا بندہ عمل بھی کرے تو ارناد رکھے تو عمل میں بخشا جائے گا فرماتی بخشا نہیں ہوئے گی بخش جو ہوئے گی اللہ دی رحمت نہ عمل کرے راضی کے میرا رب راضی ہو جائے عمل زیادہ تو زیادہ کرے میرا مالک راضی ہو تو میری بخشش فرمائے فکر آخرت ساڑھے جو ہونا بڑا ضروری ہے آخرت کی زندگی انسان دی لا محدود زندگی ہے یہ زندگی میں کوئی دوبارہ موت کا چانس ہی کوئی نہیں زندگی ہی زندگی ہے اور یہ زندگی خدا نے خاصا جو دو دفعہ جانا پا جائے تو پھر کیا بڑھا ایسے دیکھ جھٹکا لگی ہے کہ بندہ خوف ہو گیا پھر جان تو نہیں نکلے گی اس سے موت سے آنی ثم لا يموت فيها ولا يحيا اللہ تعالیٰ فرمایا جب جہنم میں چلا جائے گا بندہ پھر نہ موت نہ زندگی کس مکس میں عذاب میں مبتلا رہے اللہ تعالیٰ سانو پناہ عطا فرمایا نبی پاک دی غلامی اختیار کرے فکر آخرت ساڑھے واسطے بڑا ضروری دنیا تے رہ کے اساں دین کی طرف توجہ کریے دیندار لوگاں نال ساڈا مشغلہ ہوئے انہاں نال ساڈا تعلق ہوئے مقصد ہی ہوندا درویش نال اٹیچ ہونا کہ سانو انہاں کو درد دل مل جائے فکر آخرت مل جائے ساڑی بے توجہ ہی دنیا میں ہو جائے اور سانو دنیا کو ہٹ کے دین والے توجہ نصیب ہو اللہ کرے اسی اس طرح مائل ہو جائے درویشہ نال بیٹھن نال ہی ملتی جس میں وہ بندہ بیٹھتا ہے اور اثر ہو جائے تو سرکار مدینہ سرور کا حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے آ کے چیز سمجھائی کہ لوگوں دنیا کوئی چیز نہیں اصل چیز آخرت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان فرمایا کہ میرا دنیا میں آن کا جو مقصد ہے انہی مثال انہوں نے ارشاد فرمایا لوگ ہرے بھرے باغ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہرے بھرے باغ میں بیٹھے ہوئے ہر چیز موجود ہے ایک آن والا آیا اس نے آ کے فرمایا کہ لوگوں یہ باغ بھی اجڑ جائے گا اس سے خدا آن والی یہ اجڑ جائے گا
چشمے خشک ہو جان گے پھر کیا کرو گے؟ لوگ متوجہ ہوئے آنے والے نے فرمایا کہ اگر تسی میرے نال چلو تو میں تینوں اس بار میں چلے جاؤں جس سے کبھی خزان نہ ہو۔ فرمایا لوگ دو گروہ بن گئے، دو پارٹیاں میں مختلف ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ آخیا بھی یار اسی عقل مند ہیں، آج کل ساڈے بہت عقل مند لوگ ہیں کہ اسی جناب عقل مند کو پکڑتے نہیں ہیں کہ اسی ہرا بھرا بال چھوڑ کے سارے میوے جات چھوڑ کے چشمے بندے چھوڑ کے کسی کے کہنے سے ایویں لارے پہ چلے جاتی ہے، کوئی عقل مندی ہے؟ وہ نہ یہ آتے جڑے بہت سمجھدار سمجھے اپنے آپ کو، نہ بھی ایسا نہیں ہے اسی بیٹھے ہیں آپ موجہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی تو فرمایا کچھ لوگ وہ ہے جنہیں آقا نہیں یار یہ آن والا جھوٹ نہیں کہتا، پھر سارے کوئی لالچ سے نہیں نا، یہ اگر سب مشورہ دے تو ٹھیک ہوئے گا، یہ انداز گفتگو ہی سچیاں والا ہے، یہ چہرہ ہی نورانی ہے، تو چلو اساں ادھر نال چلیے۔ فرمایا یہ آنکھیں لگ گئے میرے غلام بن گئے کہ جنہوں دنیا ترجیح دیتی ہو جہنمی دکھا بن گئے۔ اسی الحمدللہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتا دعوت بڑا ہے، لیکن عملی لحاظ نہ دیکھیے بہت ساری کمیاں موجود ہیں۔ اسی اپنی ذات واسطے جینے ہیں، یہ ساری غلط فہمی ہے، اپنی ذات واسطے جینا نا ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میری ذات کو سکون ہو، تو ویسے اسی غلط فہمی دے شکار میرا خیال کچھ تھک اسی غلط فہمی دے شکار ہو گئے ہیں، اسی غلط فہمی دے شکار ہو گئے ہیں۔ کس طرح کیسا جس نے اچھا سمجھیا وہ اچھا نہیں تھا، جنہیں ہم حال سمجھے تھے گلا اپنا سجانے کو، وہ ظالم ناک بن بیٹھا ہمارے کاٹ کھانے کو۔ یہ حال ہے دنیا دا کہ دنیا نال محبت کر کے ایسا ایویں ہویا کہ جنہیں ایسا اپنے آپ آگ نو نہیں اختیار کر، تو سب چاہیے کہ ایسا اس طرح نہیں بلکہ عقل سلیم حاضر کریے۔ میں کی گل کر رہا ہوں غلط فہمی ہوگی، کیوں غلط فہمی ہوگی؟ اور سمجھا کہ یار دنیا کے رہ کے اسے دنیا واسطے جو کچھ کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، سن سکون ہے، لیکن سکون ویسے پہلے نمبر کے سکون ہے ہی کون اج کل کسی بعض کون شخص کہڑا ہے جنہوں کو چلو وہی دکھی، جنہوں کو چلو وہی پریشان، یہ حال ہے یا نہیں؟ جڑے بہتے بڑے نے بہتے مال دے انہوں فکر بھی بڑے نے انہوں پریشانی بھی بڑی ہے، تو سب غلط فہمی ہوگی کہ سب دنیا نو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے، دنیا کی کامیابی نو کامیابی سمجھ بیٹھے، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ سانو چاہیے ہاں کہ اصل دنیا نو ترجیح نہ دئیے بلکہ دین نو ترجیح دئیے۔ جنہاں لوگوں دین نو ترجیح دیتی دنیا انہوں نے پیچھے دھکے کھا رہے، دنیا انہوں نے پیچھے کر رہے، جنہاں دنیا ترجیح دیتی ہے دنیا کے پیچھے دھکے کھا رہے۔ اللہ کی انسان دین نال محبت نصیب فرمائے، ساڈا سوچ سیدھا ہو جائے، سیدھا اساں کہ یہ سادے لوگ نے پتہ نہیں کی کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، لیکن عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ لٹا دیتے ہیں انہوں نے آخرت کا بے حساب مال مل جاتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ کی بارگاہ کھڑے ہوں تو خائف ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی کوشش فرمائے، فکر میں رہے نا کہ میں اللہ کی بارگاہ پیش ہونا، خوف رہے دل میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس نے اپنی رحمت نہ بخش، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ اس کو بخش، دنیا سے بے پرواہ ہو کے رہے کہ میں نے کوئی نہیں ضرورت ہے آپ پہ دیکھی جائے گی، فرمایا وہ بندہ آخر میں سے گرفتار عذاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سن عذاب کو پناہ عطا فرمایا، محبت دین عطا فرمایا اور دین واسطے زندگی گزاری ہے۔ تو میں حضرت کہا جا سکتا ہے گل وہ مولا لبے لبام کے مقصد ہے ہاں کہ اسی جان کو سکون دینا چاہنے ہیں، کہ سکون دنیا سے ہے نہیں، کہ 4 دن کا سلسلہ ہے، یہ ہوئے جسم ناظرین جو قبر میں جائے گا تو پھر سکون ملے تو پھر کامیابی۔ ایس چیز نے سمجھنا ساڑھے واسطے ضروری ہے کہ قبر کی زندگی ساڑھے واسطے زندگی ہے، اور سے سکون ہونا ضروری ہے۔
کیونکہ مومن کا عقیدہ ہے قبر کے اندر جا کے بندے ختم نہیں ہو جانا، یہ سلسلہ آخر تک چلتا رہنا ہے، اور انسان اتنے بھی اس دنیا دی زندگی دا خمیازہ بھگتنا پائے گا۔ اگر اس نیک اعمال کیتے رسول اللہ دی غلامی میں چلیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نے اپنی رحمت اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو نماز دی کمی ساڈے دوستاں میں کافی ہوندی، 5 گانا نماز سستی کر جاندے ساڈے میں۔ تو میرا خیال ہے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بڑا کی کیا نہیں چھوڑنی چاہیے، کہتے ہیں کہ پڑھ لینا ضروری ہے۔ مولوی تو میں نام پڑھوں باقی بول پڑھوں کنیاں پڑھنے چاہیے میرے۔ اچھا ایک غلط فہمی خوش فہمی نے شکار ساڑھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنا بڑا چنگا کام ہے، نام پڑھ اتنا مجھ گزارا ہو، اے غلط فہمی۔ نماز پڑھنا بڑا چنگا کام بھی ہے تو بڑا ضروری بھی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ نماز اگر کوئی رہ جائے تو گزارا نہیں ہوئے، کیوں گزارا ہوئے گزارا کیوں ہوئے گا؟ دونوں کے لیے گزارا ہو سکتا ہے، سوال سے نماز رہ جائے گی تو گزارا نہیں ہوئے گا۔ نماز 5 ٹائم پڑھیں گے تو پھر گزارا ہوئے گا۔ 5 گانا نماز ہو سکے تو آگا قدم رکھنے کی کوشش کریے، پیچھے نہ ہٹیے، کیونکہ کوئی بندہ چاہتا ہے پیچھے قدم رکھا، یہ دعا کرتے ہیں پیر جی اگر ہاتھ مارنے پیچھے بھائی دعا کرو، یہ آدھے اکثر بیلی یہ دعا کرانے جی اگر قدم رکھنا ہے تو پھر 5 کی بجائے 6 پڑھو، رات تہجد بھی شامل کر لو، نماز اشراق شامل کر لو بھی، ابابین شامل کر لو بھی، نماز چاہ شامل کر لو بھی، تحیت الوضو پڑھنے لگ جا بھی، تحیت المسجد پڑھنے لگ جا بھی، جتنا بھی بڑھاوا کے اگے قدم اتنی زیادہ کامیابی ہوتی جائے، جتنی زیادہ اگے قدم رکھا گی اتنی زیادہ کامیابی ہے ترقی، ترقی ہے۔ اللہ کرے ساڑھی اس طرف توجہ ہو جائے۔ تو ایک دلی اتقارہ سے باہر رفع یدین وہ مسئلہ میں آکر کر دیا کہ شاید نوجوان ساتھ ہیں جنہیں سننا دے کہ رفع یدین کرنا سنت ہے، وہ سنت ہے، اے سنت دی ترغیب کون دے لانے آپ سنت پڑھ دے جنہیں نماز دے سنتہ دے قریب نہیں جاندے وہ ترغیب دے لانے کہ رفع یدین کرو سنت ہے، صرف بندے لوں ایک صحیح رستے سے جاندے لوں چھوڑکانا بات۔ تو مسئلہ میں آتی کرتے ہیں کہ رفع یدین صحیح لحاظ نال کیویں ہے؟ رفع یدین کا معنی ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یدین تسنیہ کا صحیح ہے یہ کیویں ہے مولا جی؟ رفع کا معنی اٹھانا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ کیا نماز نہیں کرنے گا اس دونوں ہاتھوں اٹھان دے ہو کہ نہیں اٹھان دے ہو؟ وہ نہیں پوہا کسو کے ہو رفع یدین سے کرنے ہے کہ نہیں کرنے؟ تو پتہ چلے رفع یدین والے حدیثہ سے ساڑھا عمل ہے، رفع یدین والے حدیثہ سے ساڑھا عمل ہے کہ اسی نماز اتر لگیا ہر نماز نال ہی رفع یدین کرنے ہیں۔ انہوں ایک گل چڑھی یہ بیلی کہتے ہیں کہ اتنے 100 حدیثہ رفع یدین دیا، ساڑھا انہوں ساری تے عمل ہوگا جی تو سا نماز اتر لگیا رفع یدین کر، سمجھ آگئی؟ ہن اگے کر رہے ہیں کہ رکوع آندہ جاندے رفع یدین کرنا یا بعد اٹھنا کہ رفع یدین کرنا دوسری رکعت دے، ایدی حیثیت ویکھنی بھی اس سینکڑوں حدیثاں کتنے ہیں؟ سینکڑوں حدیثاں مطلق رفع یدین دی ہیں جنہیں اسی عمل رحمن نماز شروع کر لے، نماز دے اندر رفع یدین کر دے، سینکڑوں نہیں بلکہ درجنوں بھی نہیں، 2-4 بھی نہیں مل سکنی، 2-4 بھی نہیں مل سکنی۔ اگر کوئی حق ملتی ہے تو ضعیف حدیث پاک، ضعیف حدیث۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جس چیز کو منع فرمایا تو ہمیں 1000 کی پہلے حدیث ہوئے وہ ساری منسوخ ہوگی، وہ ساری منسوخ ہوگی۔ ایک مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، کس سے ہے؟ مسلم شریف، سیاستہ شریف موجود ہے حدیث پاک۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ان کو صلی صفی المسجد فدعانی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں فارغ ہوا نہیں پڑھا، میں نے بلایا قریب آ فرمایا کیا تو نماز دے اندر ہاتھ مار رہا ہے کنہا جناب خیر شمس نے میں جی میں سر کش گھوڑا پوچھر مار دے تو اس طرح ہاتھ مار رہا ہے نماز میں کیوں؟ اور میں خبردار اچھ بات ایسا نہیں کرنا اس کو رو بسرات نماز سکون نماز یہ نماز دے اندر رفع یدین
جدوں یہ حدیث سنا دے بھی کہ مثال کر بڑے تو کوئی بھی نہیں کسی روایتاں کرنے والے مولوی صاحب نے حدیث سناوے تو اس نہیں جی اس حدیث کا مفہوم اور وہ کی کہ یہ تو ہے کہ جب صحابہ سلام پھیرتے تھے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام اس سے منع کرنا یعنی ایک دھوکھا ہے مولانا صاحب نے پڑھی اس سے یعنی اسی صفحے تے دو حدیثاں کھڑیاں ہیں اسے کتاب دے صفحے تے دونوں حدیثیں موجود ہیں اتحیات میں سلام پھیرنے کا تو اٹھانا ایک بکری کھڑی ہے دوسری حدیث پر نماز دے اندر روایت ہے کرنے کی بکری کھڑی دونوں امنا تو حضور نے منع فرمایا یہ دونوں حدیثاں علیحدہ کہ سلام پھیر لگا اس طرح رفع دین نہ کرو اور نماز دے اندر بھی حضور نے فرمایا رفع دین نہ کرو بلکہ افتتاح صلاۃ تے رفع دین کرنا یہ سنت ہے تو مسئلہ دسنا ضروری ہوتا ہے جب سامنے آ جائے اور سننے والا اس سے عمل کرنا چاہیے جے کوئی بلی بیٹھے ہوئے بچ تو کوئی سوال دینے میں تو میں کہنا کر لے چلو ازالہ ہو جاتا ورنہ سن مسئلہ سمجھنا چاہیے نماز جڑی اسی پڑھنے ہیں احناف آج سنت و جماعت یہ وہی رسول اللہ دی نماز ہے یہ سینکڑوں گواہیاں صحابہ کرام کو موجود ہیں اور تھوڑی سی گل اور بھی ذہن رکھ لو کہ جی امام بخاری یہ حدیث لکھی امام اعظم ابو حنیفہ دی کوئی حیثیت نہیں ہے میں کہنا ہے لوگ میں کہنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے امام بخاری کون ہے یہ کچھ اور بات ہے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی نے امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کی زیارتیں کی تھی صحابہ کو حدیثیں نہیں ہیں امام بخاری کے چوتھی تھان تے امام اعظم ابو حنیفہ تو بعد ہوئے کیوں جی امام بخاری کے استادہ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جنہیں صحابہ کی زیارت کی تھی اور صحابہ کو حدیثیں نہیں ہیں امام بخاری بعد میں چھوڑے دوسری گل ہے کون ہے میری دے نزدیک بعد بڑی ہر چیز بدعت ہے تو پھر سیاستوں کیوں منع جس یہ سیاستاں کی کتاباں جڑیاں یہ تو بعد تیسری صدی 200 سال گزر گئی حضور دوسرے کتاباں لکھی تھی تو یہ اس حساب سے کتاباں ہی دیتی ہیں مطلب ساڈا تو عقیدہ نہیں اس طرح حدیث سبحان ہے لیکن وہ پہلی کہتے نہیں بعد بڑی چیز جڑی وہ بدعت ہوندی ہے امام بخاری کے بہت بعد وچ ہوئے نہ صحابہ دور وچ ہوئے نہ تابعین کے دور وچ ہوئے بعد وچ ہوئے اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ رکھی سچا جی اور اس بعد اشارہ کرنا مولا حضور نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم حضور نے فرمایا ترائے زمانے سب تو بہترین زمانے فرمایا سب تو پہلے میرا زمانہ میری ظاہر زندگی کا زمانہ اور اس تو بعد پوری کائنات میں میرے صحابہ کا زمانہ سب تو بہتر ہے فرمایا اس تو بعد جنہ لوگوں میرے صحابہ کی زیارت کی تھی انہوں کا زمانہ سب تو بہترین ہے مولانا صاحب اشارہ کرنے حدیث پاک امام اعظم ابو حنیفہ خیر القرون میں ہوئے صحابہ دی زیارت کی تابعین تو اللہ کے سامنے سونا مسئلہ کا فرمایا سانو اپنے مسئلہ سے ہمیں شامل بھی کرنا چاہیے اور اپنے مسئلے کو سمجھنے واسطے بھی ٹائم دینا چاہیے سارے کئی میری ہوتے نا بھی وہ بلکہ دینی مسائل کو کھاجن لا دیں تو پھر وہ معلوم ہو جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ کہڑے بڑے کس طرف چلے جاؤں اپنے علماء کے قریب ہونا مسائل سمجھنا سیکھنا یہ سارے وقت ضروری ہے تاکہ سب پتہ لگے کہ سارا دین کیا ہے اسلام کیا ہے اور کس طرح سب زندگی گزارنی چاہیے ہمارے نہ